بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ویورز، الحمدللہ ثم الحمدللہ، رمضان شریف کی آمد ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مبارک مہینے میں کرنے کے بہت سارے ایسے کام دیے ہیں جو ہمیں جنت تک لے جا سکتے ہیں اور ہمارے درجات بلند کر سکتے ہیں۔ ان میں ایک کام صبر کرنا اور خاموشی اختیار کرنا دوسروں کی زیادتیوں پر، وہ بھی شامل ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی حق پر ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنا جھگڑا چھوڑ دیتا ہے تو میں جنت کے وسط میں اس کو موتیوں کے محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ انسان اگر اپنے رب کی رضا کے لیے اس بات پر صبر کر جائے اور خاموشی اختیار کر لے جس کا جواب دینے پر وہ قادر تھا، لیکن درگزر کرتے ہوئے خاموش رہا، اپنا رویہ بھی ٹھیک رکھا، حالانکہ اس سے بہت زیادتی بھی ہوئی مگر اس نے اللہ پر چھوڑ دیا، انصاف نہیں ملا، اس نے اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیے، تو پیارے ویورز، پھر اللہ اس کے معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، اسے تنہا نہیں چھوڑتا، اس دل میں صبر انڈیل دیتا ہے، اس کے لیے خیر و برکت رکھ دیتا ہے۔ اللہ پھر متاثرہ شخص کا بدلہ بھی لے لیتا ہے، اس کے معاملات میں اس کے سینے میں ٹھنڈ ڈال دیتا ہے اور اس کا دل بھی مطمئن کر دیتا ہے۔ محترم ویورز، آپس کی وہ لڑائیاں جو سرد مہر کی وجہ سے وجود میں آتی ہیں، وہ سرد جنگیں جو کبھی ختم نہیں ہم کر سکتے، جس جنگ کا جواب دینا ہم ضروری اور لازمی سمجھتے ہیں، یہی لڑائیاں اگر جیتنی ہیں تو پھر ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم خاموشی اختیار کریں۔ خاموشی عین عبادت ہے، اور اپنے مخالف کو اسی خاموشی کی مار دیں کہ اس کے اندر تک چیخ اٹھے۔ آپ ہر زیادتی کو اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ خود ہی اس کا بدلہ لے لے گا۔ اِنَّ بَطْشَ رَبِّکَ لَشَدِیدٌ، یقیناً آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ یہاں تک کہ برداشت بھی اگر ہماری ختم ہو جائے اور آپ یہ کہیں کہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا، محترم ویورز، برداشت کے بعد ہی تو صبر کی باری آتی ہے۔ برداشت تو ہمارے سہ جانے کا نام ہے، جتنا ہم نے سہ لیا ہے، جو سہا نہیں آگے جا رہا وہی تو صبر ہے، آگے کی منزل ہی صبر ہے، اور صبر وہی ہے جو صدمے کے شروع میں کیا جائے، نہ کہ وویلا کر کے کیا جائے۔ دراصل تکلیف دینے والے چاہتے یہ ہیں کہ آپ خاموش نہ ہوں، بلکہ ان سے لڑائی جھگڑے کے معاملات جاری رکھیں تاکہ وہ آپ کا تماشا دیکھتے رہیں۔ آپ کا رونا دھونا، چیخنا چلانا یا بہت اونچا بولنا وہ انجوائے کرتے ہیں، لیکن ایسے ماحول میں بھی آپ اپنی پوزیشن نہ بدلیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ لڑائی کرے، کوئی گالم گلوچ کرے تو آپ اسے جواب نہ دیں، بلکہ اسے کہیں کہ میں روزے سے ہوں۔ روزے کا تو ہر اذا کا تو روزہ ہے، آنکھیں فحش نہ دیکھیں یہ اس کا روزہ ہے، کان لغو بات باطل نہ سنیں یہ اس کا روزہ ہے، زبان بیہودہ نہ بکے یہ اس کا روزہ ہے، اور پاؤں چل کر برائی کی طرف نہ جائیں یہ پاؤں کا روزہ ہے، اور ہاتھ زیادتی کی طرف نہ اٹھیں یہ ہاتھوں کا روزہ ہے۔ محترم ویورز، یاد رکھیں، یہ خاموش ہو جانے والا ظرف، یہ ہدایت بھی اللہ اپنے لاڈلے بندوں کو دیتا ہے، اپنے مومنین کو دیتا ہے، اور ان کے درجات اس کے ذریعے بلند کر دیتا ہے۔ ایک بار سیدنا ابوبکر صدیق کے ساتھ ایک شخص الجھ پڑا اور آپ جناب سیدنا خاموش رہے، لیکن جب وہ دست درازی تک پہنچ گیا تو آپ جناب بھی برہم ہوئے اور بول پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سارا معاملہ دیکھ رہے تھے اور مسکرا رہے تھے، مگر جب ابوبکر بولے تو آپ نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ ابوبکر کہنے لگے، یا رسول اللہ، یہ کیا بات ہوئی کہ وہ شخص مجھے برا بھلا کہتا رہا، آپ مسکراتے رہے، اب میں بولا ہوں تو آپ ناراض ہو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر، جب تم خاموش تھے تو میں نے دیکھا کہ تمہاری طرف سے ایک فرشتہ اسے جواب دے رہا ہے، مگر جب تم بولے تو وہ فرشتہ وہاں سے چلا گیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ خاموشی عبادت ہے۔ چپ رویں تے موتی ملسن، سہ جاویں تا ہیرے، کملیاں وانگوں رولا پاویں، نہ موتی نہ ہیرے۔